السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ المزمل کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 73 ہے، اس کے 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ پہلے رکوع کے تعلق سے اب ابتدا کرتا ہوں میں۔ اب سورہ مزمل پہ غور و کریں گے تو سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ ایک انتہائی عجیب خطاب کا انداز شروع کیے ہیں، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں کیا ہے؟ محبت ہے، عزت ہے۔ جو مخاطب کر رہے ہیں نا، خطاب میں کیا ہے؟ مثال، صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ہرگز کوئی مماثلت نہیں ہے، صرف میں بتا رہا ہوں۔ جیسے اپنے والد کو آپ پکارتے ہیں تو کیا ان کے نام سے پکارتے ہیں؟ فرض کریے کسی والد کا نام عبداللہ ہے تو بیٹا ان کو اے عبداللہ کے نام سے تو نہیں پکارتا، وہ تو ابا جی، میرے والد صاحب، عزت سے اور محبت سے پکارتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ایک اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عزت اور جو احترام کرنا چاہیے وہ چیز خاص ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، بس اسی طریقے سے خطاب ہوا ہے۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں آیا ہے، 4 جگہ آیا ہے، مگر وہ امت کے تعلق سے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے نہیں بیان کیا۔ سورہ آل عمران جو ہے نا، سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 144 ہے۔ سورہ احزاب ہے، سورہ نمبر 33 ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ اور سورہ محمد السلف ہے جو ہے، وہ بھی جو ہے 47 ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور سورہ فتح ہے، سورہ 48 ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ 4 مرتبہ محمد کا لفظ آیا ہے قرآن میں، 1 مرتبہ احمد کا لفظ آیا ہے سورہ صف میں جو 61 ہے، اور آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 6 میں احمد کا لفظ آیا ہے۔ مگر یہ صرف امت کے تعلق سے، یعنی وما محمد الرسول، یعنی تمہارے رسول ہیں، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو یہ رسالت کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ مگر کبھی یا محمد سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں پکارا، مگر دوسرے انبیاء کو پکارا ہے، یا آدم، یا ابراہیم ہے، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ دوسرے انبیاء کے تعلق سے یا کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے گا۔ محبت سے اللہ تعالیٰ ان کو خطاب دیے ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا رسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہاں سے یہ خاص چیز پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور محبت کے تعلق سے آپ کی تھوڑے سے اور مثالیں دے دوں آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کو محبت تھی۔ سورہ قلم میں جو ہے نا، ہم تھوڑی 2-3 سنڈے پہلے پڑھے تھے، 68 ہے، آیت نمبر کیا، ما انت بنعمتک ربک بمجنون۔ آپ جو ہے جتنے انبیاء ہیں سب کے تعلق سے آپ دیکھیں ان کی امت کیا کہا کرتی تھی، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ نعوذ باللہ کاہن ہے۔ یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے دوسرے انبیاء کے تعلق سے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی سائڈ لے کر ان کی امت کو یہ نہیں بتایا کہ نہیں یہ نہیں ہے، مگر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا کہ جب یہ لوگ مجنون کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کا رسپونڈ کر رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک مجنون، یہ تمہارے جو نبی ہے یہ مجنون نہیں ہے۔ اب ہم سورہ الحاقہ بھی پڑھے ہیں نا، تو اس میں ساحر اور کاہن کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نفی کر رہے ہیں۔ سورہ الحاقہ جو ہم پڑھے تھے 69 میں، آیت نمبر 41-42 میں بتایا گیا ہے کہ یہ تم جو کہتے ہیں نا یہ ساحر ہیں اور یہ کاہن ہے، یہ تمہارے نبی ساحر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے۔ تو اور پھر آخری چیز ایک بول کے اس چیز کو ختم کرتا ہے، سورہ قلم 68 میں آیت نمبر
نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا مزمل کا جو ہے تو یہ محبت کا خطاب ہے، صرف اس چیز آپ کو انٹروڈکشن میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس میں چاہے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، چادر اوڑھ کے لپٹے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے سے مخاطب ہے، مدثر اور مزمل کے بعد یہ 3 مرتبہ کہا گیا ہے۔ یہ تفسیر کی کتاب میں جو دیکھا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے پہلی وحی جب آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی آئی تھی تو غار حرا میں تھے، جب ہوا اس کے بعد جو جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد سے جو آئے ہیں نا تو پسینہ پسینہ تھے، سیدھا جیسے اپنے گھر میں داخل ہوئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان سے کہا کہ مجھے شیورنگ ہو رہی تھی سردی سے، پسینہ بھی نکل رہا اور سردی سے کانپ بھی رہے، تو زملونی مجھے اڑا دو مجھے سردی ہو رہی ہے، تو اڑا دیے گئے تھے۔ یہ جو ہے یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ بیان کیتے ہیں، اور اس دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے جو زملونی بلکہ فی الحال۔ دوسری مرتبہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ بخاری اور اس میں مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اوپر نظر دیکھے تو آواز آئی، اوپر جب دیکھے تو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، وہ اپنے اس وقت وہ اپنے جو فرشتے کی جو رہتا ہے اس حالت میں تھے اور ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دیکھے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے بعد وہی کیفیت ہوئی جو پہلی وحی کے وقت ہوئی تھی، ایک دم پسینہ آیا اور کانپنے لگے اور سیدھا اپنے گھر گئے، اس میں بھی ایسی لپیٹ کے جو ہے اپنے جو ہے کمبل اور چادر جو بھی تھی اس کو لپیٹ لیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، اور یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش نے ایک مرتبہ ایک مشورہ کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تعلق سے تبلیغ کر رہے تھے، تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ان کو کیسا روکنا چاہیے، ان کے لیے ہم لوگوں میں کیا مشہور کریں تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں بیان کیے، انہوں نے کہا کہ کہو کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، مطلب یہ کہ ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے۔ 40 سال تک تو دیکھو کتنے اچھے تھے ہمارے ساتھ، ان کو الصادق الامین کا خطاب دیا تھا، لوگوں میں ان کی کتنی عزت تھی اور ہم ان کی ہر بات کو سنا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب خانہ کعبہ کے جو ہوئے تھے جو پتھر رکھنے کا تھا وہ آپ کو تفصیلات معلوم ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے جو شخص اس وقت آئے گا ان کے ذریعے سے ہم جو ہے یہ اس کی حجر اسود کے جو وہ لگائیں گے اس میں، تو انتظار میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہترین ہماری جو گروپ ہے، ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں سب میں بہترین شخص آیا ہے، ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھ سے جو ہے حجر اسود کو اٹھا کر اس میں لگانا چاہیے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ بیک گراؤنڈ تھا، مگر کہے کہ اتنے اچھے انسان تھے، ان کے اوپر نعوذ باللہ کوئی عاصب آ گیا ہے، جین آ گیا ہے، یہ جنون ہو گئے، کچھ جنون کی کیفیت ہو گئی، تو اس کی وجہ سے یہ ایسے باتیں شروع کر دی ہیں کہ مجھے رسول بنایا گیا، مجھ پہ ایسے وحی آ رہے ہیں، یہ کوشش کرے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر فرض کرو لوگ نہ مانیں تو کیا کریں، ان سے کہنا کہ یہ جو ہے ساحر ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہیں، جو ینگ بچوں کے اوپر کچھ ایسا پڑھ کے ان کے اوپر پھونکتے ہیں کہ وہ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر ان کی جو ہے پابیداری کرنا شروع کریں۔ تیسری چیز کیا ہے، یہ کہان ہے، ان کو کچھ جا کر وہ غیبی خبریں لا کر ان کو سنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فیوچر کے کچھ باتیں بتاتے ہیں، اور جو جب سچ ہونے لگتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کرتے ہیں۔ تو ایسے 3 قسم کی باتیں ان کے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ جب کسی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ دیکھیے آپ کے خلاف یہ سارے گروپ قریش مل کر اور مشرکین مل کر اس قسم کے بیانات کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے کوئی مشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو اپنی چادر اوڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو لپٹ کر پڑ گئے۔ یہ جو ہے طبرانی اور بزاز یہ جو کتابیں ہیں ان میں یہ واقعات ہیں۔ تو 3 مرتبہ چیزیں بتا دیا، پہلی وحی، دوسری جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو کرسی پہ دیکھے، تیسری مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قریش نے مشورہ کیا، تو 3 ایسے اوقات تھے جس میں چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ مگر یہاں خطاب ہے، خطاب سے پہلے یہ دیکھیے پہلے بیک گراؤنڈ تھا، کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگانے کی کوشش کرتے تھے، مگر کوئی وحی جب تک نہیں آئی تھی۔ ہاں
40 ایئرس کی ایج میں جب پہلی وحی آئی ہے، تو یہ آنے کے بعد سے جب یہ اوڑھ لپٹ کے تو اب خطاب ہے، یہ بیک گراؤنڈ تو گزر گیا، اب تک جو آپ کر رہے تھے نا، اب کیا ہے، اب کتاب کا میسج کیا ہے، اب آپ کو عملی زندگی شروع ہو رہی ہے آپ کی۔ اب تک جو ہے آپ سوچ و فکر میں رہتے تھے، اب ناؤ پریکٹیکل سائڈ آ رہی ہے۔ تو اس میں جیسا ہم محاورہ کہتے ہیں نا، انڈیا میں جیسا کہتے ہیں، اب کام کا وقت آ گیا ہے تو کمر کس لو بولتے ہیں نا، اب اسٹینڈ اپ اینڈ اپنی کمر کس لو تاکہ اب عمل کرنے کا وقت ہے، بی ریڈی فار دی ایکشن۔ تو یہ خطاب میں یہ بتایا کہ اب تک جو آپ کر رہے تھے نا، اب آپ چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، اب اٹھو اور اس کے بعد جو ہے اب کام شروع کریں۔ صرف ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کا نام کشاف ہے، زمخشری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک ایسی چیز اس نے لکھی ہے جو اس میں پتہ نہیں اس نے بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اکثر جب آرام کے لیے لیٹ کے رہ جاتے ہیں تو اس وقت ان کو اٹھا کر کہا گیا کہ اب آرام سے جو لیٹے رہتے ہیں اب اپنا لیٹنا بند کرو اور چلو اب کام کی طرف چلو۔ یہ نعوذ باللہ تھوڑی سی بے ادبی کی بات اس نے استعمال کی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کرے، اس کو بھی معاف کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک جو آپ اوڑھ لپٹے تھے، اب اٹھے، اب جو عملی پریکٹیکل سائڈ اب آ رہا ہے، تو ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہدایت دی جا رہی ہے؟ قیام اللہ، ہدایت کیا جا رہی ہے قیام اللیل کی، اور رات کے وقت اٹھ کر قیام کریں۔ تو اس میں جو پہلا مرتبہ جو بتایا گیا قیام کے لیے 3 چوائسز دیے گئے ہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ 2/3 آف دا نائٹ قیام اللیل کریں، اس کے بعد کہا کہ ہو سکتا ہے تو اس کو تھوڑا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، یا 1/3 بھی کر سکتے ہیں، یا ہاف نائٹ۔ تو 3 چوائسز ہے، 2/3، 1/3 اور ہاف آف دا نائٹ۔ یہ ابتدا کے وقت بتایا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ حکم کیا ہے؟ جب بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کیا ہے؟ تلاوت کریں گے تو ٹھہر کر، اطمینان سے، غور و فکر کرتے ہوئے اور دل سے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو بیان کر دیں گے۔ اور یہ نمبر 1 تو قیام اللیل کا ذکر ہے، نمبر 2 جو ہے ترتیل کا حکم ہے، نمبر 3 جو ہے دنیاوی کام میں آپ مصروف رہتے ہیں تو اس مصروفیت کو کنٹینیو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کا کام کریں تو دنیا کے کام ابھی بند کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فی الحال تو کرتے رہیں، جیسے جیسے احکامات آتے جائیں گے ان کے اوپر آپ کی پابندی کریں۔ تو نمبر 3۔ نمبر 4 کیا ہے؟ ذکر کی تاکید کر دی گئی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے، اس کو یاد کرنا، مسلسل کرنا، کثرت سے کرنا۔ ذکر کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ایک شعر مجھے پرانے زمانے کا یاد تھا، میں آپ کے سامنے کر، جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، اور جس کو تم یاد ہو وہ اور کسے یاد کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر یاد ہے، ہم اللہ تعالیٰ یاد ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر اور کس کو یاد کریں گے؟ جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، اور جس کو تم یاد ہو وہ اور کسی یاد کرے۔ جیسے سورہ حشر میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم ان کو اپنے آپ سے بھلا دیتے ہیں، ان کا مقصد زندگی کیا تھا وہ بھول جاتے، اصل کس چیز کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ بھول جاتے۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ دیکھو ذکر کی تاکیدیں کرتے ہو۔ نمبر 5 یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں، جو آپ جب بھی سورہ مزمل کی تلاوت کریں گے تو یہ رولز آپ کو، یہ آرڈرز جو ہیں اس کا سیکوینس بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 قیام اللیل، نمبر 2 ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، نمبر 3 دنیائی کام میں اگر مصروفیت ہے تو مصروفیت کرتے رہیں، نمبر 4 ذکر کرتے رہیں، کثرت سے کریں، نمبر 5 خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ٹرن یور ڈائریکشن ٹورڈز اللہ سبحانہ۔ نمبر 6 صبر کی تلقین ہے، اور نمبر 7 لوگوں کے اپوزیشن ملے گا آپ کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈونٹ گیٹ اپسیٹ، اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے تیار رکھو، کیونکہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نبی کو حکم ہوا گیا تلقین کا، تبلیغ کا، تو ان کے ساتھ ایک کاؤنٹر ری ایکشن ہوا ہے، نبی کے خلاف لوگ تیار ہو گئے ہیں، ان کی جو ہے مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال انہوں نے کوشش کی مگر ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا۔
مگر آخری بات یہ کہ مگر ان سے آپ بے خبر نہ، اپنا کام کرتے رہنا. جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں گے تو آپ سورہ مزمل میں آپ جائیں گے تو ان آیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے والے ان قریب ان کو سنگین سزا ملنے والی ہے. اس سزا کے بھی اللہ تعالیٰ کی کئی چیزیں بتا دیے. نمبر ایک جو ہے وہ ان کو بیڑیاں پنانی چاہیے. کس قسم کی بیڑیاں ہوں گی وہ پتہ نہیں. آگ کے بیڑیاں ہوں گے، یہ کس میٹل کے ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے، اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اللہ عالم کیا چیزیں ہوں گے ان کو جو دوزخ میں بٹھا کے بیڑیاں لگا دیں. اور کتنے وزن ہوں گے کہ ہاتھ پیر ہٹا بھی سکیں گے کہ ان کی بیڑیوں کے وزن سے بالکل وہ فکس ہو جائیں گے. نمبر ون. اس کے بعد آگ کا ڈھیر ان کے اطراف آ جائے گا، اس میں خود برن کرتے رہیں گے اور کنٹینیوس آگ ہوگی. اور ان کا جو کھانا ہے وہ حلق میں اٹک جائے گا، گلے سے نیچے نہیں اتر سکے گا. اور اس کے بعد کیا ہے، نمبر چار کیا، اور اس کے علاوہ بھی دردناک عذاب. تو اب ہم کو کتنے ان کے عذابیں ملیں گے کیا ہے. تو اس قسم کے جب بھی آیتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو فوری آپ کو، میں اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ ریکویسٹ کیا ہوں، جو میں کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جہاں سے عذاب کی آیتیں پڑھیں گے سنیں گے، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس عذاب سے ہمیشہ. اور جہاں جنت کی باتیں سنتے ہیں، متقیوں کی تفصیلات سنتے ہیں، بشارتیں سنتے ہیں، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا معاہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں کر دے اور ہم کو ان کے ساتھ والوں میں کر دے. تو قرآن جب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کیا ہے، آپ سے مخاطبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے آیتوں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور ایسے ایسے، تو فوری اللہ سے جیسے سنیں گے اللہ سے فوری پناہ میں آ جائے. اور جہاں خوشخبریاں سنیں گے تو فوری کہیں کہ اللہ ہم کو بھی ان میں شامل کر دے. تو یہ خاص چیز آپ کے سامنے بیان کرنی تھی. یہ پہلا رکوع تھا. پہلا رکوع ختم ہوتے ہی اس کے بعد جو ہے اب دوسرے رکوع سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ جو پہلے کے جو نافرمان لوگ تھے ان میں سے صرف فرعون کا ذکر کیا ہے. کہا گیا ہے کہ دیکھو اس کے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور یہ جو مشرکین آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے مخالفت میں آ گئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے بھی فرعون آیا تھا، لیکن دیکھ لو اس کا کیا حشر ہوا. بالکل کتنا اس کو ٹائم دیا گیا سوچنے سمجھنے کا، 9 معجزات دیے گئے، اس کے باوجود بھی نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی ساری قوم کو غرق کر دیا بنی اسرائیل کے سامنے. یہ پہلا رکوع ہے. دوسرے رکوع میں ہمارے دوسرا رکوع جو ہے کافی عرصے بعد نازل. ابتدا میں جو قیام اللیل کا جو حکم تھا 1/3 2/3 ہاف کا تھا، مگر اس کے بعد اب رعایت دے دی گئی. اس میں رعایت دے کے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کہ ہاف نائٹ ہے، 2/3 ہے، 1/3 نہیں. جو بھی مطلب آپ کو جو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ بعض وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ابتدا میں پڑھ لیتے تھے. اس میں بہت ہلکی تو پتہ نہیں کتنا تلاوت کرتے تھے، کتنے آیتیں استعمال کرتے تھے، مگر یہ پہلے 2 رکعتیں ایسے پڑھتے تھے. تو میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جب بھی ہو سکتا ہے، وقت کم ہے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں ایسے بھی پڑھ لیں کہ کم ٹائم میں جو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایکسیپشن بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں یہ قیام اللیل نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان میں کن لوگوں کو ایکسیپشن دیا جا رہا ہے. یہ جب تلاوت کریں گے آپ کو سارے ایکسیپشن مل جائیں گے. جو لوگ بیمار ہیں، بیماروں کو جو ہے ایکسیپشن دیا جا رہا ہے. بعض ایسی دنیاوی مصروفیات میں ہے اور رزق کمانے کے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو ان کو بھی دیا ہو سکتا ہے. اس میں جیسا نائٹ شفٹ ورکرس ہیں تو وہ ان کی جو نائٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ کام کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ فجر کے وقت تک ان کا اگر کام چل رہا ہے تو ان کو بھی ایکسیپشن دیا جاتا ہے. نمبر 3، جہاد میں جو لوگ مصروف ہیں تو وہ بھی اللہ کے ایک نیک کام میں مصروف ہیں، اگر وہ اپنی مصروفیت کی بنا پہ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کو بھی ایکسیپشن دیا. آخر میں تو تہجد کے تعلق سے تھوڑی سی بعد میں بات کر لوں گا. اب یہ اس چیز کو تھوڑا سا میں
فائنل اسٹیجز پہ لا لیتا ہوں. آخر میں کیا ہے، لاسٹ آیتوں میں آپ کو جو بیان کیا گیا احکام کی پابندی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نمبر 1 صلاۃ کی پابندی کریں، نمازیں برابر پابندی سے پڑھتے رہیں. نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. نمبر 3 فی سبیل اللہ بھی خرچ کریں، صدقات کی بھی دیتے رہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جو مانگے اس کو بھی دے دے، جو نہ مانگے اس کو بھی دے دے، غور و فکر کریں اور ختم. نمبر 4 استغفار، یہ فائنل چیز استغفار کا ہے. اور یہ چیزیں کریں گے تو یہ آخرت کے لیے آپ لوگ بھیجو، اور جب آخرت میں ہم جائیں گے نا تم اس کو بہت زیادہ پاؤ گے. یہ جو چیزیں کہ ہیں آپ کی صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو فی سبیل اللہ جو خرچ کریں، یہ سب آپ دیکھیں گے تو بہت ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے اس کے اللہ تعالیٰ بڑا بڑا کر دیکھیں گے کہ اس کی نیکیوں کے پہاڑوں کے پہاڑ آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. اس کے بعد استغفار کی تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ استغفار اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہم کو عبادت کا جو حق تھا ہم نے اس کا حق ادا پورا نہیں کیا، جس میں ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اسی لیے تو ہم جب بھی فرض نماز ختم کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، کیونکہ ہماری جو ہم نے نماز ادا کی تھی ہم نے کوشش تو کی تھی کہ ہر طریقے سے اچھی ادا ہو، مگر اس میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے ہمارے جو غلطیاں ہو گئیں اس کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب میں تھوڑی سی جو ہے 2-3 باتیں قیام اللیل کے تعلق سے بیان کرتا ہوں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر ٹائم بچ گیا تو وہ اس محرم کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. دیکھیں رات میں کبھی بھی آپ کی آنکھ خوشحال ہو جائے، فرض کریے آپ 11 بجے سوئے، 12 بجے سوئے، ہو سکتا ہے کہ 1 بجے اٹھ گیا، 2 بجے آنکھ کھل گئی، سمجھ آپ اٹھے نہیں، آنکھ کھلتے اگر ایک دم آپ کو خیال آ کہ رات میں نیند سے ایک دم آنکھ کھل گئی تو فوری آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث میں آ گیا رات میں آنکھ کھلتے 2 کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تو کلمات ہیں ہمارے کو سب کو یاد ہے. تو یہ جب بھی آپ کی رات میں آنکھ کھل جائے فوری یہ 2 کلمات پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو انشاءاللہ قبول فرما لے. آپ تہجد کے لیے اٹھے بھی نہیں، صرف آنکھ کھل گئی آپ کی رات میں سونے کے بعد، اب بیڈ میں لیٹے ہوئے ہیں، تکیے پہ آپ کا سر ہے، ایک دم آنکھ کھل گئی تو فوری اس کی پریکٹس کر لیں. جیسے ہی رات میں آنکھ کھلی یہ بس 2 کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، اور فوری دعا مانگیں. سب سے بہترین دعا میں کیا کرتا ہوں جب بھی ایسا ہو فوری آنکھ کھلتے ہی ایک بار اس کے ساتھ یہ کہتا اللہ تعالیٰ میرے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما لے. مجھے تو یاد بھی نہ ہوں گے کہ کیا کیا دعائیں کیا، لیکن آپ کے علم میں تو ساری دعائیں. تو یہ دعا کثرت سے ہمیشہ پڑھتے رہیں. اور دعا جب بھی کریں نا، جب بھی دعا ختم ہوگی اس کے بعد آمین کہیں اور درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جو آمین کہہ کر دعا کے بعد آمین کرے اور درود پڑھے اس کی دعا جو ہے ریزرو ہو گئی، اور ایک لحاظ سے سوچے تو آپ وہ دعا قبول بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرما لے. اب تھوڑا سا میں قیام اللیل کیا چیز ہے اس کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں. قیام اللیل تہجد ہے، اس کے تعلق سے 2-3 احادیث ہے پہلے بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ پہلے کیا ہوا تھا ابتدا میں جب یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر آئے نا اس وقت جو ہے یہ قیام اللیل جو ہے تہجد کی نماز کا حکم ہو گیا تھا، یہ فرضیت کے درجے میں تھی، اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے تھے. تو حضور مثلا صحابہ کو بتا دیا تو پابندی کے ساتھ سب یہ قیام اللیل کہا کرتے. اس وقت یہ نماز فرض ہو گئی تھی، لیکن پھر جب معراج میں تشریف لے گئے اور 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئی تو اس کے بعد یہ صلاۃ جو ہے یہ نفل ہو گئی، اس کی فرضیت ختم ہوئی. مگر بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے سارے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. معاف کرنا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض صلاۃ کے بعد سب سے افضل صلاۃ درمیانی رات کی یعنی تہجد کی صلاۃ ہے، صحیح مسلم کی. دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا آخری تہائی حصہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب آپ کے رب جو ہے نزول فرماتے ہیں نچلے آسمان پر. یہ نزول کیا چیز ہے
اور اللہ تعالیٰ کیسا نزول فرماتے ہیں یہ کیا اس کی تفصیلات ہمارے کو نہیں ہے، اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کو اس کا مطلب لینا چاہیے۔ آنے کے بعد ارشاد کیا کرتے ہیں، ہے کوئی جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ نمبر 2، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ نمبر 3، ہے کوئی جو مجھ سے کسی قسم کی دعا مانگنے والا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک تیسری حدیث ہے ترمذی کی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز اس کو اپنے لیے لزوم کر لو، کیونکہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کے واسطے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہ تمہارے سے پہلے جو گزرے ہیں وہ صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ راتوں میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے۔ نمبر 2، اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، نزدیکی ہو جاتی ہے، نزدیکی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کے گناہوں کے نہ صرف صاف کرتا ہے، اس کے کچھ اثرات بھی ہیں تمہارے پاس تو اثرات کو بھی دور کر دیتا ہے۔ نمبر 5، یہ آئندہ گناہوں سے روکنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر دوں کہ تہجد کی نماز ایک ایسی ہے جس میں آپ دیکھیں گے تو سارے اس وقت کا علاقہ جہاں بھی آپ ہیں سارے لوگ سو رہے ہیں، سب اپنے اپنے نیندوں میں، آپ کے لیے اٹھے کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ کو نہ کوئی ڈسٹربنس ہے، نہ کوئی ٹیلی فون آ رہے ہیں، نہ کوئی ورک لگا ہوا ہے، نہ کوئی آپ سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، نہ کوئی سوال کر رہے ہیں، کچھ نہیں، سارے ہر چیز سے آپ بالکل سپریٹ ہو گئے۔ اب کھڑے رہ کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اس وقت کیا ہوگا، آپ جو ہے 100% اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دن میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ڈسٹربنس ہوتا ہے، کوئی آپ کو پکارتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے، یا فوری آپ کو یاد آتا ہے کہ کہیں جانا ہے، کوئی آپ کی بیل بجا دیتا ہے تو آپ کو نماز مختصر کر کے فوری جا کے ڈور کھولنا پڑتا ہے۔ مگر تہجد کے لیے اٹھیں گے، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں، 100% آپ اور اللہ کے درمیان آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کو اطمینان سے پڑھیں گے آپ، اور قرآن جو پڑھیں گے ایک ایک لفظ پہ، سورہ فاتحہ کے اوپر غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، ایک ایک لفظ سورہ فاتحہ کا پڑھیں گے، اس کے معنوں پہ غور و فکر کریں گے، اس کے بعد جو بھی تلاوت کریں گے ان آیت پہ بھی غور و فکر کریں گے، ان کو بھی اطمینان سے ہوگا، کھڑے رہیں گے بھی اطمینان سے، سجدے بھی آپ کے اطمینان سے ہوں گے، قاعدہ بھی اطمینان سے ہوگا، پھر دوسری مرتبہ کھڑے رہیں گے، اس میں بھی پھر کنٹینیوس اطمینان سے ہو سکتی۔ اس کی پریکٹس کریں۔ دیکھیں ہم رمضان میں تو الحمدللہ ایک مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ ہم تہجد کی پابندی ہو جاتی، سحری کے پہلے اٹھتے ہیں، کچھ نہ ہو کتنا بھی جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے، مگر 11 مہینوں میں سے کوشش کریں اگر روز ہم سے تہجد نہیں ہوتی تو آلٹرنیٹ بھی نہیں ہوتی تو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہوتی تو 2 ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ بھی نہیں ہوتی تو مہینے میں 1 مرتبہ ہم فکس کر لیں کہ میں مہینے میں ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ تہجد پڑھ لیں۔ یہ 11 مہینے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو ہم پڑھتے ہیں، یہ 11 مہینے میں کوشش کریں، کچھ بھی پڑھنے کی کوشش، کچھ نہیں ہوتا تو مختصر صرف 2 رکعت۔ اور میں ہمیشہ اس کے پہلے بھی آپ سے کہا ہوں کہ جب بھی عشاء کی نماز پڑھیں گے، تہجد کا وقت کب سے ہوتا ہے، عشاء سے لے کے فجر کے پہلے تک۔ جب سحری کا وقت جو رہتا ہے نا، جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا سب، تو عشاء سے لے کے سحری کا وقت کا جو رہتا ہے نا وہ پیریڈ تک یہ تہجد کا پیریڈ ہے، مگر سب سے ہائیسٹ اس کا جو ثواب ملے گا وہ لاسٹ 1/3 حصے میں، جو بالکل فجر سے پہلے کا وقت ہے نا، اس میں ہائیسٹ ریوارڈ ہو رہا ہے۔ مگر فرض کری ہائیسٹ ریوارڈ اگر نہیں ملتا تو ایٹ لیسٹ لویسٹ ریوارڈ تو کیوں چھوڑتے ہیں آپ، عشاء کے فوری ساتھ آپ 2 رکعت تو پڑھ لیں، وطر سے پہلے عشاء پڑھ لیں گے، اس کے فرض پڑھ لیں گے، سنت پڑھ لیں گے، اس کے بعد ایٹ لیسٹ 2 رکعت تہجد کے نام سے پڑھ لیں، اس کے بعد وطر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں۔ سب سے بہترین کیا ہے، سو کے اٹھنا، کیونکہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد طبیعت میں مزمحل ہو جاتی، اس وقت اٹھ کر
وضو کرنا، چہرے پہ پانی ڈالنا، اس کے بعد کھڑے رہ کے پڑھنا، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مگر ہم کم تر بھی جو ثواب ہے اس سے ہم محروم نہ ہو، تو ایک پریکٹس کر لیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کی اب ہر رات کی نمازوں میں 2 رکعت تہجد تو شامل ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر فجر سے پہلے اٹھ کر اگر پڑھ سکیں گے تو بہترین ہے۔ میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا اگر اس میں غلطی ہو۔ فجر سے پہلے جو آپ اٹھ کر جو وضو کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر فجر کا وقت شروع بھی ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ تحیت الوضو کے نام سے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، تو تحیت الوضو کے ساتھ ایک نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت تحیت الوضو اور تہجد، یہ نیت کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، اگرچہ کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہوگا مگر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ پھر فجر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ میں تو یہی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ 2 رکعتوں کو بھی تہجد کے لحاظ سے قبول فرما لے۔ یہ بہت بہت اہم چیز ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کو کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ تو تہجد کی تعلق ہے بہت خاص چیز میں اس صورت میں فتح۔ اور ایک چیز آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ اس میں قیام اللیل کا لفظ تو یہاں آ گیا مگر تہجد کا لفظ بھی قرآن میں آیا۔ قرآن میں سورہ ہے سورہ اسرا، جس کو بعض اپنے انڈین اور پاکستان کتابوں میں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے لکھتے ہیں۔ سورہ اسرا کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ وہ سورہ نمبر 17 ہے، اس کی آیت ہے آیت نمبر 79 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس کا ترجمہ، اور کچھ رات جاگتے رہیے قرآن کے ساتھ، اور یہ زیادتی ہے آپ کے لیے، قریب ہے کہ کھڑا کر دے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود۔ یہ مقام محمود کا قیامت کے دن آپ سب کو پتہ ہے نا، مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف ایک بندے کے لیے مقرر کیا ہے، اور قیامت کے دن سب ساری دنیا کے جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو پیدا ہوگا سارے جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اتنی زبردست عزت دے گا اور کہے گا کہ اس مقام محمود پہ تم آؤ اور جو مانگنا ہے جو کہنا ہے کہو۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ شخصیت کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے وہ شخص، اسی لیے تو ہم جب اذان سنتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم جو اذان کی دعا کرتے ہیں اللہم رب حاضر، تو اس میں کیا ہے؟ مقام محمود کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اللہم رب حاضر دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے مقام محمود پہ۔ تو میں کیا کرتا ہوں، جب بھی ہم اذان کے ساتھ دعا کرنے، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما دے، اور اس وقت ساری دنیا کے لوگ جمع رہیں گے۔ مگر اللہ سے میں یہ دعا کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز کریں گے تو ان سے جو کلوزسٹ رہیں گے ان میں مجھے بھی جوائن کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنا رحمت فرما دے کہ میں بھی ان لوگوں کے قریب ہو جاؤں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مقام محمود کے قریب بیٹھے ہوئے رہیں گے، ان میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ اگرچہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں مگر آپ کی رحمت سے تو ہم جو چاہیں مانگ کر سکتے ہیں۔ ہم مانگ تو سکتے ہیں نا کہ مقام محمود کے قریب جو وہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ و اعلیٰ صحابہ رہیں گے جو حضور سے قریب ہیں، مگر کیا اللہ کی رحمت سے ہم امید نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کو بھی ان کے قریب ان کے جسموں کے قریب نہیں تو ان کے قدموں کے قریب تو ہم کو پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت عطا فرمائے۔ تو یہ اس چیز کے ساتھ میں آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ تھوڑی سی میں کیونکہ اس مہینے کے تعلق سے کچھ بیان کرنا تھا تو تھوڑی سی وہ بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے۔ محرم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرما دیا کہ جس وقت زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو 12 مہینے دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے ہو سکتا ہے کہ یہ اب آج کل کے کچھ
50-100 سال پہلے یا 200 سال پہلے کچھ سائنٹسٹ نے لے کر ایک فکس کر دیا ہو گیا کہ 12 منتھس رکھیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 12 مہینے مقرر کر دیے تھے، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، سیکرڈ بنائے، حرمت والے بنائے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو محرم جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ مہینہ ہے، جس کو بعض جگہوں میں سنا کہ وہ شہر اللہ کے نام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اس میں بڑی حرمت بھی ہے یہ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجری کیلنڈر فکس کیا تو اس وقت کہا تھا کہ ابتدا کون سا مہینے سے شروع کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ محرم سے شروع کریں۔ تو محرم کے کئی اہمیت چیزیں ہیں۔ ہاں، اس میں 10ویں محرم عاشورہ جو بولتے ہیں، اس کے تعلق سے میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ عاشورہ کے تعلق سے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں یعنی عاشورے کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ وہاں جب پہنچے تو جب یہودیوں سے ملاقات ہوئی تو یہودی نے بتایا کہ آج کا ہمارا روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوئی، کہا کہ تم لوگوں کو یہودیوں کو یہ کیا چیز ہے، 10ویں کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 10ویں تاریخ کو ہم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے نجات دی۔ ہمارے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تھا، وہ 10 تاریخ تھی، محرم کی تھی۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہر سال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب تو میں ہوں، کیونکہ وہ میرے نبی، ایک نبی دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے، تو اس کا میرے پہ زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے تھے، مگر صحابہ سے فرمایا کہ جو کھانا نہیں کھایا ہے وہ اب تک کھانا مت کھائے، اور جو کھانا کھا چکے ہیں وہ اس کے بعد اب کھانا مت کھائے رات تک۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہودیوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے کہنے سے یہ مسلمان بھی جو ہے آج روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا تو جو کشتی نوح ماؤنٹ جوزی پہ جا کے ٹک گئی تھی اور سارا پانی کم ہو گیا تھا۔ ڈرائی لینڈ ہونے کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ تھے وہ اتر کے نیچے آئے ہیں، پراسٹریٹ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو سیف کر دیا۔ اس کے بعد اس شکرانے کی وجہ سے 10 تاریخ تھا محرم کی، 10 آف محرم تھی، تو ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے اولاد میں سے کیا حام، سام، یافس، میں نے اس کے پہلے بھی کہا، سام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام ہے، تو سام بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تک بھی یہ چیز آ گئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے۔ قریش اس چیز کو پابندی سے کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں تھے ان میں یہ 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جیسا حج کرتے تھے تو مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ احرام نہیں، کپڑے کے بغیر وہ کرتے تھے، مگر حج کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے اور 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، مگر مشرکین رکھا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ مشرکین روزہ رکھتے ہیں مگر وہ بھی سنت ابراہیم کے پابند سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ مگر جب مدینے میں گئے تو جب یہودی رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچنبھا ہوا کہ ہم تو کعبے کے قریب تھے تو ہم جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے اور روزہ رکھا کرتے تھے، اب یہ یہودی کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو پھر یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں تاریخ کو نجات ملی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزہ رکھا اور صحابہ سے بھی کہا، اور یہ روزہ یہ ایک لحاظ سے ایک حکم دیا کہ اس روزے کو پابندی سے رکھو۔ لیکن پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت یہ روزہ نفل ہوگا، اس کی پابندی ختم، تو 10 تاریخ کو رکھا کرتے تھے۔ مگر بعد میں چونکہ یہودی جو ہے 10 تاریخ کو رکھتے تھے، پھر انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا، دیکھو ہم 10 کو رکھتے ہیں تو تم بھی 10 کو رکھتے ہیں۔ تو صحابہ جو ہے آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ریکویسٹ کیا کہ یہودی ایسا کرتے ہیں تو ہماری مماثلت ہو جا رہی ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ اس سے مماثلت ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر نیکسٹ ایئر ہو تو پھر میں 9 اور 10 2 روزے رکھ لوں گا تاکہ مماثلت ختم ہو جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر آنے سے پہلے وصال ہو گیا، تو حضور نے صرف 10 کا روزہ رکھے، 9 کا روزہ نہیں رکھے تھے، مگر کہے تھے کہ اگر نیکسٹ ایئر ہو تو میں 9 اور 10 کا رکھوں گا۔ تو
اس کو فالو کرتے ہوئے بہت سارے لوگ 9 اور 10 کا روزہ بھی رکھتے ہیں. مگر بعد میں کیا ہوا، یہودیوں نے اپنا جو لونار کیلنڈر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ملا کرتا تھا اس کو چینج کر کے اب وہ سولار کیلنڈر فالو کرتے. تو اب ہمارے ساتھ یہودیوں کی کوئی مماثلت نہیں رہی. ہماری جو 10 تاریخ ہے وہ یہودیوں کے لحاظ سے وہ ڈیٹ چینج ہو کر سولار کیلنڈر میں چلی گئی، تو ہمارے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے. تو بات معرف الحدیث کے جو ہے انہوں نے لکھا ہے، یہ کمنٹری کی ہے کہ اب ہمارے لیے چونکہ یہودیوں سے مماثلت نہیں ہے تو ہم کو 9 اور 10 رہنے کی کوئی ایسی کمپلسری نہیں ہے، صرف 10 کا روزہ رکھیں گے تو ہمارے لیے کوئی یہودیوں سے مماثلت نہیں ہے. تو اب آپ لوگوں کے اوپر ہے، اگر 9 اور 10 دونوں ملا کے رکھتے ہیں تو دونوں رکھیں، یا صرف 10 کا رکھتے ہیں تو 10 کا بھی رکھیں، کوئی ایسی نہیں. مگر یہ نفل روزہ ہے، اس کی کوئی فرضیت نہیں ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اگر دیکھیں آپ ممکن ہو سکتا ہے تو یہ نفل روزہ رکھ لیں، کیونکہ ہم رمضان کے روزے تھے اس کے تعلق سے کہا، اس کے بعد شوال کے 6 روزے تھے اس کے تعلق سے کہا، پھر اس کے بعد ذوالحجہ آیا تو 9 روزوں کے تعلق سے کہا، نہیں ہے تو پھر عرفات کا روزہ رکھو. اب یہ آخری 10 تاریخ کا روزہ، اس کے بعد پھر رمضان تک کے لیے کوئی آپ کو روزوں کے لیے کمپلسری نہیں کرے گا. ہاں جو لوگ پیر اور جمعرات کا رکھتے ہیں ہمیشہ رکھتے ہیں، یا ایام باعث ہے 13 14 15 کا رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھیں. تو یہ چیز میں آپ بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور کوئی خاص بات نہیں. تو آج کی بات ہم ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ دعا کر لیں گے، اس کے بعد اگر کچھ اور کوئی سوال جواب ہے تو انشاءاللہ کر لیں گے. ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما. امين. وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا. امين. ولسان ذاكرا وبدنا صابرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المقربين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمائے. ہم سے جو کچھ بھی کوتاہی ہو گئے ہم سے غلطی ہو گئی اپنے رحمت کے تفضل معاف فرمائے. اللہ ہماری سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل فرمائے. جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ کوتاہیوں کو جو اپنے رحمت کے تفضل معاف فرمائے، ان کے درجے بلند فرما دے. اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے. ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کی تفضل کرے. اللہ پاک ہم تو اپنی حیثیت سے آپ سے مانگ رہے ہیں مگر آپ اپنی شان کے لحاظ سے ہم کو عطا فرمائے. اللہ ہم آپ کے مجبور محتاج ہیں. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول فرما. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لاسٹ سنڈے میں معاف کرنا نہیں آ سکا تھا تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو چینج کرنا پڑا. تو اور پھر جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کی جو سیٹنگ کے بعد سورہ
المزمل ایک مرتبہ اس کی تلاوت فرما لیں، معنوں پہ بھی غور کر لیں، آج ہم جو ڈسکس کیے ہیں اس کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر بھی کر لیں انشاءاللہ، اور پھر نیکسٹ سنڈے ہم سورہ المدثر کے تعلق سے غور کریں گے، تو اس کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات اور کوئی سوالات ہو تو کر لیں گے۔ میں جو آج کی ریکارڈنگ ہے اس کو بند کر دیتا ہوں، کیونکہ اب سوالات کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔